کسی جنگل میں ایک کالو کوا اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیٹی اسے بولی کہ بابا آج آپ بہت سارا فروٹ لے کے آنا، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ تو کالو بولا بیٹا میں کوشش کروں گا لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو چڑیا نے کہا کہ ارے چھوڑیے جی، یہ تو بچی ہے، آپ کا جو دل کرے اور آپ کو جو ملے آپ وہ لے آنا۔ لیکن کالو کوے کے دل میں اپنی بیٹی کی بات چپ سی گئی تھی۔ وہ راستے پہ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا میں اپنی بیٹی کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ راستے پہ چل ہی رہا تھا کہ اسے ایک بنٹی کبوتر ملا اور بنٹی نے اس سے کہا ارے کالو کہاں جا رہے ہو؟ تو کالو نے کہا ارے کچھ نہیں، میں تو کھانا لینے جا رہا ہوں۔ تو بنٹی بولا ارے رکو، میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں آج فروٹوں کی بارش ہو رہی ہے، چلو آؤ ہم بھی کچھ فروٹ ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی فروٹ مل جائیں۔ کالو نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور بولا کہ چلو جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آج تو میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پاپا فروٹ لے کے آنا، اگر ایسا ہوا تو میں آج اس کے لیے گھر فروٹ لے جاؤں گا۔ وہ دونوں جنگل میں فروٹ ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سارا ٹائم گزر گیا۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ مایوس ہو کر گھر جانے کا سوچنے لگے۔ تبھی ان کی نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں پہ فروٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور اپنے اپنے تھیلے بھرنے لگے۔ تبھی وہاں پر چیل آ گیا اور بولا ارے یہ کیا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کالو نے کہا کہ آج فروٹوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم تھوڑے فروٹ اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو چیل بولا ارے رکو رکو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ چیل کے دل میں تو لالچ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ سارا فروٹ میرا ہو جائے تو میں اسے بیچ کر پیسے کماؤں گا۔ اس نے کالو سے کہا ارے ایسا مت کرو، یہ جنگل کے بادشاہ کے سیب اور کیلے ہیں اور یہ سارا فروٹ ان کا ہے، یہ میں انہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے انہوں نے ہی کہا تھا کہ میرے لیے لے کے آؤ، اگر میں نے ان سے تمہاری شکایت لگا دی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا سن کر کالو اور کبوتر ڈر گئے اور انہوں نے سارا فروٹ ایک ٹوکری میں اکٹھا کر کے چیل کو دے دیا۔ چیل خوشی خوشی وہ فروٹ لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کالو کوا جب گھر آیا تو ٹنٹنی نے اس سے پوچھا کہ ارے جی، آج خالی کیوں آئے ہو؟ تو کالو نے کہا ارے سنو تو، میں خالی نہیں آ رہا تھا۔ کالو نے چڑیا کو ساری بات بتا دی۔ چڑیا نے کہا ارے کالو جی، آپ بھی اس چیل کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے ہیں، وہ تو آپ کو پاگل بنا کے گیا ہے، لیکن اسے اب میں ابھی سیٹ کروں گی۔ یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے چلی گئی اور بازار میں گئی جہاں پہ چیل فروٹ بیچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ چڑیا نے اس سے کہا کہ تم فروٹ بیچ رہے ہو؟ تو چیل بولا ہاں۔ تو چڑیا نے کہا کہ یہ سارا فروٹ کر دو، یہ سارا مجھے چاہیے۔ چیل نے کہا کیا سچ میں؟ تو چڑیا نے کہا ہاں۔ تو چیل نے سارا فروٹ اسے دے دیا اور پھر اسے بولا کہ 2000 روپے دو، یہ سارا فروٹ 2000 کا ہے۔ تو چڑیا بولی ارے رکو رکو، کہاں کے 2000 روپے؟ یہ فروٹ نہ تمہارا ہے نہ ہی جنگل کے بادشاہ کا ہے، تم میرے شوہر کو بے وقوف بنا رہے ہو، یہ فروٹ ان کا ہے۔ اگر تم نے اب مجھے تنگ کیا تو میں بادشاہ کو بتاؤں گی۔ بادشاہ کا نام سن کر چیل ڈر گیا اور بولا ارے نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو، تم یہ فروٹ لے جاؤ۔ چڑیا وہ فروٹ لے کر گھر آ گئی اور چیل کو اس کی جھوٹ کی سزا مل گئی۔